بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک خلیل نامی ڈاکو رہتا تھا۔ وہ ڈاکو بہت ہی ظالم تھا۔ اس ڈاکو کی دہشت اور خوف سے پورے گاؤں والے کانپتے تھے۔ حتیٰ کہ بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام صاحب نے اس کو ہدایت کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ان برے کاموں سے رک جائے، کیونکہ امام صاحب نے اس کے اندر رحم دلی دیکھی تھی۔ کیونکہ خلیل نامی ڈاکو میں ایک بڑی صفت تھی کہ وہ اپنے گاؤں کے کسی بھی آدمی سے کچھ بھی نہیں لوٹتا تھا، اور حتیٰ کہ وہ گاؤں میں موجود غریب لوگوں کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ظالم تھا۔ لیکن اس خلیل نامی ڈاکو نے امام صاحب کو پورے گاؤں کے سامنے رسوا کر ڈالا تھا، اور اب اس کی ڈر کی وجہ سے کبھی خلیل کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ سارے گاؤں والے اس سے تھر تھر کانپتے تھے۔ اس گاؤں میں انجم نامی لوہار رہتا تھا۔ اس کی ایک خوبصورت حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس کی بیوی اس کی بیٹی کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی، اور ساری زندگی انجم نے محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹی کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ لیکن اب وہ انجم بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، اور ان گاؤں والوں کو پانی کا ذریعہ ایک ندی تھی جس سے وہ تمام گاؤں والے پانی پینے کے لیے بھی استعمال کرتے اور کھانے کے لیے بھی وہی ندی کا پانی استعمال کرتے تھے۔ اب اس کی بیٹی نے کہا، ابا جان، ساری زندگی میں گھر سے باہر نہیں نکلی، حتیٰ کہ میں نے بغیر نقاب کے گھر کے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ سے بوجھ اٹھایا نہیں جاتا، اور ندی گاؤں سے باہر ہے اور بہت سا فاصلہ ہے، لہذا آج کے بعد ندی پر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جاؤں گی اور گھر کی ضرورت کا پانی بھر کر لاؤں گی۔ انجم کی اب جسم میں طاقت نہیں تھی۔ اس نے مجبوری میں اپنی بیٹی کو کہا، ٹھیک ہے بیٹی، اب تم ندی میں جانا اور پانی بھر کر لے آنا۔ ایک دن خلیل ڈاکو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ندی پر اپنے گھوڑوں کو پانی پلا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر انجم لوہار کی بیٹی پر پڑ گئی۔ خلیل نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی حسین و جمیل لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو چکا تھا۔ خلیل نامی ڈاکو نے اپنے ساتھی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، یہ لڑکی کون ہے اور یہ کہاں رہتی ہے؟ تو اس نے کہا، حضور، یہ آپ ہی کے گاؤں میں رہتی ہے، یہ فلاں انجم لوہار کی بیٹی ہے۔ ساری زندگی اس نے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا، لیکن اب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے یہ خود اپنی سہیلیوں کے ساتھ ندی سے پانی بھرنے کے لیے آتی ہے۔ یہ سن کر خلیل نے اپنے ساتھیوں کو کہا، جا کر اس لڑکی کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ خلیل ڈاکو کا ایک ساتھی اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، تمہیں ہمارے سردار بلا رہے ہیں۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، میں تمہارے سردار کے پاس کیوں آؤں اور مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو خلیل ڈاکو کے ساتھی نے کہا، ہمارا سردار حکم دیتا ہے، وہ کسی کے پاس خود چل کر نہیں آتا، لہٰذا تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا۔ جب یہ بات اس آدمی نے کہی تو اتنے میں لوہار کی بیٹی سہیلیوں نے کہا، یہ ہمارے گاؤں کا بہت بڑا ڈاکو ہے، سارے گاؤں والے اس کے خوف سے کانپتے ہیں، اگر تمہیں بلا رہا ہے تو تم اس کے پاس چلی جاؤ، ورنہ یہ غصے میں آ کر تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لوہار کی بیٹی خلیل ڈاکو کے پاس آئی اور کہا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا، میں نے تم جیسی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، لہٰذا میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں چاہوں تو تیری عزت کو اس جگہ بھی تار کر سکتا ہوں، لیکن تم بہت خوبصورت ہو اور اسی وجہ سے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم سیدھا اپنے گھر جاؤ اور اپنے باپ کو جا کر کہنا کہ آج رات اپنے گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلا جائے اور تمہیں گھر پر اکیلا چھوڑ جائے، اور اگر تیرے باپ نے میری بات نہ مانی تو تیرے باپ سمیت تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے خلیل ڈاکو کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا،
اگر تم نے مجھے چھونے کی جرت بھی کی اور تم نے ہمارے قریب بھی گھر کے قریب آنے کی جرت بھی کی تو میں تمہارا منہ نوچ دوں گی۔ اور اس کے بعد وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ جب لوہار کی بیٹی نے تھپڑ مارا تھا تو اس کی سہیلیوں نے سمجھا کہ اب خلیل اس کو یہاں ننگا کر دے گا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اور غصے سے صرف دانت پیستا رہا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، حضور آپ اجازت دیں تو میں ابھی اسی لڑکی کو ننگا کر دیں گے۔ تو خلیل نے کہا، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد خلیل نے اپنے ایک سپاہی کو پیغام بھجوایا کہ جا کر انجم لوہار کو کہو، آج کی رات تم اپنے گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جانا اور اپنی بیٹی کو اکیلا چھوڑ دینا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو خلیل ڈاکو آج رات تمہارے گھر کو آگ لگا دے گا اور تم دونوں کو زندہ جلا دے گا۔ خلیل ڈاکو کا پیغام لے کر جب اس کا ساتھی انجم لوہار کے پاس پہنچا تو انجم لوہار خوف سے کانپنے لگا اور وہ بہت پریشان ہو گیا۔ اب یا تو وہ ہم دونوں کو زندہ جلنا ہوگا یا پھر اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرنا ہوگا۔ انجم لوہار اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس سے کہا تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان وہ آپ شام کو گدھے پر سوار ہو کر دوسرے گاؤں چلے جائیے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انجم نے کہا، بیٹی میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ انجم اپنے گدھے پر سوار ہوا، شہر کے قاضی صاحب کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ جب قاضی صاحب نے خلیل ڈاکو کے بارے میں سنا تو اس نے کہا، ابھی اور اسی وقت اپنے گدھے پر سوار ہو اور اپنے گھر چلا جا۔ اگر خلیل کو صرف یہ پتہ چل گیا کہ تو میرے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا ہے تو وہ میری بیٹی کو اٹھا کر لے جائے گا اور میں نے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے اور مجھے یہ میرا عہدہ بھی بہت عزیز ہے۔ انجم لوہار مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیٹی کو بتایا کہ اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان میرے پاس ایک آخری راستہ ہے، اگر ہم اس پر کامیاب ہو گئے تو میری عزت بھی بچ گئی اور اس خلیل نامی ڈاکو کی زندگی بدل جائے گی، وہ سیدھا راستہ سجائے گا۔ یہ سن کر انجم لوہار نے کہا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، بابا جان بے شک خلیل بہت ظالم اور بہت بڑا ڈاکو ہے، لیکن اس کے اندر میں نے رحم دلی بھی تو دیکھی ہے، اس کے اندر میں نے چھپا ایک اچھا انسان بھی تو دیکھا ہے۔ انجم لوہار نے کہا، بیٹی تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، بابا جب خلیل ڈاکو نے ندی کے پاس مجھے کہا تھا کہ آج رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں تو میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا۔ جب میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑا تھا اگر وہ چاہتا وہ مجھے تار تار کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ کرنا بہتر نہیں سمجھا۔ اس کے چھپے اندر اچھے انسان نے کہا کہ یہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور اتنا بڑا ڈاکو جس کے نام سے بڑے بڑے شہر کے قاضی تھر تھر کانپتے ہیں، اس ڈاکو کو میں نے تھپڑ مارا لیکن اس نے مجھ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا۔ مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آ گئی۔ بابا جان میں چاہتی ہوں میں خلیل ڈاکو کو سیدھے راستے پر لا کر اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے۔ انجم لوہار نے کہا، بیٹی بتاؤ کون سا راستہ ہے؟ تو اس کی بیٹی نے کہا، بابا جان آپ ہمارے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لائیے، ہمیں شام سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچنا ہوگا۔ اگر ہماری ملاقات سلطان سے ہو گئی تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ انجم لوہار نے کہا، بیٹی ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار تک کون پہنچنے دے گا؟ اس کی بیٹی نے کہا، یہ میرا کام ہے، آپ گھوڑا مانگ کر لائیے۔ انجم لوہار اسی وقت دوڑتا ہوا گیا، اپنے پڑوسی سے گھوڑا مانگ کر لایا۔ اس کی بیٹی اب گھوڑے پر سوار ہوئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی عصر کی نماز پڑھ کر محل کے صحن میں داخل ہوئے۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی
کھڑی ہے اور سپاہیوں کو کہہ رہی ہے کہ مجھے سلطان کے کمرے تک لے جاؤ۔ یہ منظر سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا، ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو میرے کمرے میں لے آؤ۔ جب اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں لایا گیا تو پھر وہی لڑکی، تو اس لڑکی نے سلطان کو کہا، حضور میری ایک درخواست ہے کہ میں اپنے قریبی سپاہیوں کو باہر بھیج دیں۔ سلطان بڑا حیران ہوا گیا، آخر یہ لڑکی کہنا کیا چاہتی ہے؟ پھر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ سپاہی باہر چلے گئے تو اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا، حضور میں فلاں فلاں گاؤں سے آئی ہوں اور میں انجم لوہار کی بیٹی ہوں۔ میرے بابا نے ساری زندگی مشکلات میں گزاری اور مجھے عزت کے ساتھ بڑا کیا، لیکن آج رات اگر آپ نے ہماری مدد نہیں کی تو خلیل نامی ڈاکو میری عزت کو تار تار کر دے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی طیش میں آ گئے اور کہا، بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل بات تفصیل سے بتائی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں ابھی سپاہیوں کو حکم دیتا ہوں، وہ شام تک وہ خلیل نامی ڈاکو کو پکڑ کر میرے سامنے لے آئیں گے اور میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا، حضور میں ایسا نہیں چاہتی۔ تو سلطان نے کہا، جو ڈاکو تیری عزت لوٹنا چاہتا ہے تم اس کی جان کو بچانا چاہتی ہو، آخر بات کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، سلطان معظم میں نے اس ڈاکو کے پیچھے ایک اچھا انسان دیکھا ہے، میں چاہتی ہوں کہ کوئی ترکیب نکالی جائے جس سے وہ خلیل نامی ڈاکو سیدھے راستے پر آ جائے، میری عزت بھی بچ جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین بڑی سوچ میں پڑ گئے اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لوہار کی بیٹی کو کہا، تم اپنے گھر چلی جاؤ اور گھر جا کر اپنے بابا کو کہنا وہ گھر سے جانے سے پہلے ایک کتا ایک بکرا ذبح کرے اور کتے کو ذبح کرنے کے بعد اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دے اور آنے والوں کو لگے کہ کتا ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، حضور آخر کتے اور بکرے کو ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب تمہارا بابا کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال کر پھینک دے گا اور چمڑا دروازے پر رکھ دے گا اور بکرے کو ذبح کر کے اس کا گوشت تم پکا لینا، جب وہ خلیل نامی ڈاکو اندر داخل ہو تو تم اپنے سامنے وہ پکا ہوا بکرا رکھ دینا، اس کو کھانے لگ جانا۔ جب خلیل ڈاکو دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھے گا اور تمہیں گوشت کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ سمجھے گا تم کتا کھا رہی ہو اور اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ انجم لوہار کی بیٹی بہت عقل مند تھی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ وہ اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور جا کر اپنے باپ کو ساری بات تفصیل سے بتائی اور کہا، بابا جان آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ انجم لوہار باہر گیا، ایک کتا پکڑا اور اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت نکال کر باہر پھینک دیا، اس کا چمڑا دروازے پر رکھ دیا۔ اب آنے والے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کتے کو ذبح کر کے اس کا گوشت نکال لیا ہے، اور اس کے بعد اس نے بکرا ذبح کیا اور اس کا سالن بنانے کے بعد اپنی بیٹی کے آگے رکھتے ہوئے انجم لوہار اپنے گدھے پر سوار ہوا اور اپنی بیٹی کو عزت اللہ کے حوالے کرتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ خلیل نامی ڈاکو گھوڑوں کی آوازیں آنے لگی، اس کی بیٹی اب بکرے کا گوشت کھانے لگی۔ جیسے ہی خلیل نامی ڈاکو گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دروازے پر پڑا ہوا کتا دیکھا، پھر لوہار کی بیٹی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھا تو اس نے نفرت میں کہا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو لوہار کی بیٹی نے کہا، کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے پھر نفرت میں کہا، بتاؤ یہ تم کیا کھا رہی ہو؟ تو انجم لوہار کی بیٹی نے کہا، تمہیں نظر نہیں آتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے کتا ذبح کیا، اسی پکا ہوا گوشت کھا رہی ہوں۔ جب یہ بات خلیل ڈاکو
نے سنی تو وہ لوہار کی بیٹی سے دور کھڑا ہو گیا اور سخت نفرت کرنے لگا، اور اس کے بعد وہ واپس جانے لگا تو اتنے میں پیچھے سے لوہار کی بیٹی نے آواز دی اور کہا، خلیل کیا ہوا، تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ جس کو پانے کے لیے تم نے اتنا انتظار کیا، اب خالی ہاتھ تم لوٹ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، جو لڑکی کتے کا گوشت کھا سکتی ہے، اس کو چھونا تو نہیں چاہتا، پانا تو دور کی بات ہے۔ یہ سن کر لوہار کی بیٹی مسکرانے لگی اور کہا، ذرا اپنے بارے میں تو سوچو، میں نے صرف کتے کا گوشت کھایا اور تو مجھے تم ہاتھ لگانا نہیں چاہتے۔ تم خود سوچو، جب تم مرو گے تو کیا ہمارے نبی تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، جس نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو لوٹا، کتنے کو قتل کیا، کتنوں کا خون بہایا، کہ تم جیسے انسان کو اپنا اللہ اپنے آمنے سامنے دے گا؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا اپنے بارے میں کبھی سوچا؟ جب انجم لاہور کی بیٹی میں یہ بات کہی تو اس کی باتیں خلیل نامی ڈاکو کو دل میں جا لگی، وہیں رک گیا اور سوچنے لگا، یہ دل میں سوچنے لگا کہ اس لڑکی نے صرف کتے کا گوشت کھایا، میں نے صرف اتنی نفرت کر رہا ہوں۔ اور اس سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی لوگوں کی عزت کو لوٹا، حرام کا مال کھایا، جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک نوالا حلال کا نہیں کھایا، وہ قبر اپنی نبی کے سامنے کیسے ہوگا؟ میرا انجام کیا ہوگا؟ میرے اللہ مجھ سے کتنی نفرت کرتا ہوگا؟ یہی سوچ کر وہ اسی وقت زمین پر گرا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا اور کہا، میرے مالک، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ آج تک میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کرتا رہا، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا آخر کار میں کس منزل کی طرف جا رہا ہوں۔ جب یہ منظر انجم لوہار کی بیٹی نے دیکھا، وہ مسکرانے لگی تو خلیل نے کہا، تم مسکرا کیوں رہی ہو؟ تو اس نے کہا، یہ جو تو سامنے تمہارے گوشت پڑا ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ تو اس نے کہا، یہ کیسے قیمتی ہے؟ تو اس نے کہا، یہ کتے کا گوشت ہے، یہ تو کتے کا گوشت ہے۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ بکرے کا گوشت ہے، صرف تمہیں سبق سکھانے کے لیے میں نے کتے کو ذبح کروایا، اب یہ گوشت میرے لیے دنیا جہاں کے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس کے بعد انجم لوہار کی بیٹی نے اپنی محبت کا اظہار خلیل نامی ڈاکو سے کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے نکاح کر لیا اور خلیل نامی ڈاکو نے ساری زندگی کے لیے چوری اور ڈاکو اور زناکاری کے جیسے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس کے بعد انجم لوہار کے ساتھ محنت مزدوری کر کے زندگی گزارنے لگا، اور وہی خلیل نامی ڈاکو، جس کے نام سے شہر کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے قاضی تھر تھر کانپتے تھے، گاؤں کی لڑکیاں نام سنتے ہی اپنے خیموں میں چھپ جایا کرتی تھی، جس کا نام سن کر بچے رونا بند کر دیتے تھے، وہی ڈاکو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی اور انجم لوہار کی پاکیزہ لڑکی کی بہادری کی وجہ سے وہ اتنا نیک اور رحم دل انسان بن گیا اور اتنا عاجز بن گیا کہ خود اتنا دولت ہونے کے باوجود بھی اپنے باپ یعنی اپنی بیوی کے باپ کے ساتھ لوہار کا کام کرتا۔ اس کے بعد گاؤں میں خلیل کی وجہ سے کسی گاؤں میں بھی کبھی کسی کو کوئی تنگی نہیں ہوئی اور وہ گاؤں بہت ترقی کرنے لگا۔ دوستو، اس طرح کی مزید کہانیوں کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔